اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وآلہ الطیبین الطاہرین۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم حتی اذا بلغ بین السدین وجد من دونہما قوما لا یکادون یفقہون قولا۔ یہاں تک کہ جب وہ دو پہاڑوں کے درمیان پہنچا تو اسے ان دونوں پہاڑوں کے اس طرف ایک ایسی قوم ملی جو کوئی بات سمجھنے کے قابل نہ تھی۔ حتی اذا بلغ بین السدین، دو پہاڑوں کے درمیان پہنچے۔ مشرق کی طرف سفر ہے اور مغرب کی طرف، اور پھر یہ تیسرا سفر ہے، اور تیسری فوج کشی ہے۔ یہ کس طرف فوج کشی تھی؟ ایک نظریہ یہ ہے کہ یہ فوج کشی جو ہے وہ مشرقی فوج کشی کا تسلسل ہے۔ دوسرا نظریہ یہ ہے کہ یہ کوئی تیسری طرف تھی، شمال کی طرف۔ اور تاریخی شواہد سے بھی کہتے ہیں، معلوم ہوتا ہے کہ یہ شمال کی طرف فوج کشی تھی۔ بین السدین، دو پہاڑوں سے مراد کون سے دو پہاڑ ہیں؟ اس کے لیے پھر وہ ہے، خیالات ہیں، اس لیے پہاڑوں کا سلسلہ بہت زیادہ ہوتا ہے کہ دو پہاڑ بحر خزر اور بحر اسود کے درمیان یہ دو پہاڑ ہے، اور ابن عباس کی ایک روایت میں ارمینیا اور آذربائیجان مراد ہے اس سے۔ اس زمانے میں آذربائیجان اور ارمینیا تک جو ہے وہ اسلامی فوج کشی ہو گئی تھی، اس لیے ہو سکتا ہے کہ یہ محل وقوع ہے، ان دو پہاڑوں کے محل وقوع آذربائیجان اور ارمینیا ہے۔ آذربائیجان اور ارمینیا باہم وہ ہے، ہمسایہ ممالک ہے۔ آذربائیجان ہمارا ہم مسلک ہے، اور یہ ارمینیا جو ہے وہ مسیحی ہے۔ بہرحال کہتے ہیں ان علاقوں میں دو پہاڑ ہیں۔ وہاں جب پہنچے تو اس کے اس طرف ایک ایسی قوم ملی جو کسی بات کے سمجھنے کی قابل نہ تھی، یعنی ان کے ساتھ کوئی افہام تفہیم نہیں ہونے کا، اور وہ وحشی قسم کے لوگ تھے۔ اور اگلی آیت میں اس کا ذکر ہے کہ یہ وہی یاجوج و ماجوج لوگ تھے۔ قالوا یا ذا القرنین، لوگوں نے کہا ان یاجوج و ماجوج مفسدون فی الارض فہل نجعل لک خرجا علی ان تجعل بیننا وبینہم سدا۔ لوگوں نے کہا اے ذوالقرنین، یاجوج اور ماجوج یقیناً اس سرزمین کے فسادی ہیں، کیا ہم آپ کے لیے کچھ سامان کا انتظام کریں تاکہ آپ ہمارے اور ان کے درمیان ایک بند باندھ دے۔ خرج خراج ہے، خراج دخل آمدنی کو کہتے ہیں، خراج اخراجات کو کہتے ہیں، خرچ کو کہتے ہیں۔ اور خراج جو ہے وہ حکومت کو، جو عوام رعیت حکومت کو جو ٹیکس ادا کرتے ہیں اس کو بھی خراج کہتے ہیں۔ لوگوں نے کہا ذوالقرنین سے کہ یاجوج ماجوج مفسدون فی الارض ہے، یہ حملے کرتے ہیں ہم پر اور تباہی مچاتے ہیں، تو ہمارے اور ان کے درمیان میں ایک بند باندھے کہ وہ حملہ نہ کر سکیں۔ لوگوں کا یہ مطالبہ بھی سے معلوم ہوتا ہے کہ ذوالقرنین جو ہے وہ جہاں فاتحانہ داخل ہوتے تھے وہاں لوگوں کے اوپر نہ صرف ظلم نہیں کرتے تھے اور ان کو تحت تاراج نہیں کرتے تھے، بلکہ علاقے کے لوگوں کو تحفظ دیا کرتے تھے، امن فراہم کرتے تھے۔ تبھی تو لوگوں نے ان سے اس وحشی قوم سے امن کی درخواست کی کہ ہم کو اس وحشی قوم سے بچاؤ۔ تو ذوالقرنین کو ان لوگوں نے
یہ بھی پیشکش کی کہ اس کا خرچہ ہم برداشت کرتے ہیں اگر آپ سد بناتے ہیں۔ ان لوگوں نے دیکھا ہوگا کہ ذوالقرنین کے پاس جو لشکر ہے اس کے توان میں ہے یہ بات کہ یہ سد باندھ دے، ہمارے توان میں نہیں ہے، ہم آپ کو اس کا خرچہ دیتے ہیں، آپ ہم پر خرچہ ڈال دیں، سامان ہم فراہم کرتے ہیں اور یہ سد آپ باندھ۔ ان لوگوں نے یہ درخواست کی ذوالقرنین سے کہ یاجوج و ماجوج جو ہے، یاجوج و ماجوج کون ہے؟ کہتے ہیں کہ یاجوج و ماجوج جو ہے وہ اس وقت جو تاتاری اور منگولی قوم ہے، تاتاری اور منگولی، جس کو مغول بھی کہتے ہیں، تقریباً سب لوگ یہی کہتے ہیں تاتار اور منگولی لوگ ہیں۔ اس وقت بھی تاتار ایک ریاست ہے، اور یہی تاتاری لوگ تھے جنہوں نے حملہ کیا عالم اسلام کے اوپر اور تباہی مچا دی۔ کہتے ہیں ہم یاجوج ماجوج یہی لوگ ہیں۔ کہتے ہیں کہ یہ حضرت نوح کے یافس نامی فرزند کی اولاد ہے۔ بہرحال یہ جو بھی ہے، یاجوج اور ماجوج کے نام سے ایک قوم وہاں بستی تھی جو دوسرے پرامن لوگوں کے اوپر حملے کیا کرتے۔ اس سے بچانے کے لیے اس طرف متمدن لوگوں نے ذوالقرنین سے درخواست کی، قال ما مکنی فیہ ربی خیر فاعینونی بقوۃ واجعل بینکم وبینہم ردما۔ ذوالقرنین نے کہا جو طاقت میرے رب نے مجھے عنایت فرمائی ہے وہ بہتر ہے، لہٰذا تم محنت کے ذریعے میری مدد کرو، میں تمہارے اور ان کے درمیان بند باندھ دوں گا، یعنی افرادی قوت دے دو مجھے، اور خراج نہیں لگاؤں گا تمہارے اوپر، ٹیکس ویکس میں پیسہ ویسا نہیں لوں گا تم لوگوں سے، صرف افرادی۔ فَأَعِینُونِی بِقُوَّةٍ، اور قوت و محنت یعنی افرادی محنت اور قوت کے ذریعے میری مدد کرو، میں تمہارے لیے ایک بند باندھوں گا۔ اور اس سے اور زیادہ معلوم ہوتا ہے کہ یہ کس قدر رحم دل آدمی تھا، کس قدر منصف بندہ تھا۔ یہ ذوالقرنین کے لوگ خود درخواست کرتے ہیں ہم پر ٹیکس لگاؤ اور خراج لے لو ہم سے، اور ہمارے لیے تحفظ کے ایک دیوار بنا دو۔ تو سکندر کیا کہتے ہیں، ذوالقرنین جواب میں کہتے ہیں کہ نہیں، ہم تم سے ٹیکس نہیں لیں گے، تم پر بوجھ نہیں ڈالتے، صرف افرادی طاقت فراہم کرو۔ یعنی خود انسان کا اس میں شرکت کر کے کام کرنا اتنا زیادہ بوجھ نہیں ہوتا، مالی بوجھ زیادہ انسان کے لیے مشکل ہوتا ہے۔ تو بڑا منصف آدمی تھا یہ شخص ذوالقرنین۔ آتونی زبر الحدید حتی اذا ساوى بین الصدفین قال انفخوا حتی اذا جعله نارا قال آتونی افرغ علیہ قطرا۔ تم مجھے لوہے کی چادریں لا کر دو، یہاں تک کہ جب اس نے دونوں پہاڑوں کے درمیانی فضا کو برابر کر دیا تو اس نے لوگوں سے کہا آگ پھونکو، یہاں تک کہ جب اسے بالکل آگ بنا دیا تو اس نے کہا اب میرے پاس تانبا لے آؤ تاکہ میں اس دیوار پر لے لوں۔ فما استطاعوا ان يظهروه وما استطاعوا له نقبا، اس کے بعد وہ نہ اس پر چڑھ سکیں اور نہ ہی اس میں نقب لگا سکیں۔ بالکل تحفظ مل گیا۔ یعنی اس آیت سے معلوم ہوتا ہے زبر زبرتن کی جمع ہے، زبر لوہے کے بڑے ٹکڑے کو کہتے ہیں، ہم نے لوہے کی چادروں سے اس کو تعبیر کیا، لوہے کے بڑے ٹکڑوں کو زبرتن کہتے ہیں، زبر اس کی جمع ہے۔
آتونی زبر الحدید، میرے پاس لوہے کے بڑے ٹکڑے لے آؤ، ان کو وہ آگ میں پگھلا دیا، اس کے اینٹیں بنائی، اس کے اوپر لوہے کی دیوار بنائی، اور لوہے کی دیوار بنانے کے بعد اس کے اوپر تانبے سے جوڑ دیا، جیسا آج کل ہم سیمنٹ سے جوڑتے ہیں، اور انہوں نے تانبے سے لوہے کے ان بلاکوں کو جوڑ دیا۔ یعنی تاریخ میں یہ واحد دیوار ہے جو لوہے سے بنائی گئی اور تانبے سے جوڑ دیا گیا۔ چلیے، اس کے بعد وہ لوگ اس کو نہیں پھلانگ سکے، تحفظ مل گیا اس سے۔ بین الصدفین، صدف مراد یعنی ساوا بین الصدفین، دونوں پہاڑوں کے درمیان کو برابر کر دیا۔ دو پہاڑ تھے اور دونوں کے درمیان ایک ساتھ بنا کر برابر کر دیا، اور اس کو یاجوج و ماجوج کو بند کر دیا اس طرف۔ قال هذا رحمة من ربي فإذا جاء وعد ربي جعله دكاء وكان وعد ربي حقا۔ ذوالقرنین نے کہا یہ میرے رب کی طرف سے رحمت ہے، لہٰذا جب میرے رب کے وعدے کا وقت آئے گا تو وہ اسے زمین بوس کر دے گا، اور میرے رب کا وعدہ برحق ہے۔ قال هذا رحمة من ربی، ان کو تحفظ دینا اور اس قسم کی دیوار بنا کر لوگوں کو امن دینا اس وحشی قوم سے، ان کو بچانا جو ہے، یہ اللہ کی طرف سے میرے اوپر ایک رحمت ہے، اور یہ دیوار جو ہے وہ کھڑی رہے گی۔ فَإِذَا جَاءَ وَعْدُ رَبِّ جَعَلَهُ دَكَّةً، میرے رب کا وعدہ کا وقت آئے گا تو یہ پھر وہ ہو جائے گا زمین کے ساتھ ہموار۔ دکا ہموار جگہ کہتے ہیں، اسی سے دکان بھی ہے، دکا۔ قرآن مجید میں اور جگہ بھی لفظ دکا جو ہے استعمال ہوا، جعلہ دکا، ہموار کر دیا جائے گا اس دیوار کو۔ وکان وعد رب حق، میرے رب کا وعدہ حق ہے۔ کچھ لوگوں نے کہا کان وعد رب حقا سے قیامت کے دن یہ زمین کے ساتھ ہموار ہو جائے گا، لیکن عملی طور پر یہ دیوار اس وقت موجود نہیں ہے۔ وعد ربی سے مراد یہ ہے کہ ہر چیز کی ایک عمر ہوتی ہے، لوہے کی بھی ایک عمر ہے، آخر لوہا ہونے کی وجہ سے یہ تا قیامت تو باقی نہیں رہ سکتا۔ لوہا بھی وہ ہوتا ہے، زنگ لگتا ہے، خراب ہوتا ہے، اور پھر اس کی ایک عمر ہوتی ہے، وہ دیوار ختم ہو جاتی ہے۔ وعد ربی کا مطلب یہ ہے کہ اس کے جتنی عمر ہے اللہ تعالیٰ نے لوہے کی یا چیزوں کے لیے ایک عمر مقرر کر رکھی ہے، اس عمر تک یہ دیوار رہے گی، اور جب وہ اس کی عمر ختم ہو جائے وعد ربی، یعنی جس کی عمر تعین ہے فطرتاً اور طبیعاتی قانون کے تحت، اللہ تعالیٰ نے کے جو طبیعاتی قانون ہیں، فزیکل قوانین، اس کے تحت اس کی جو عمر ہے اس تک یہ دیوار رہے گی، اور جب وہ عمر پوری کرے گا تو وہ ختم ہو جائے، دکا زمین کے ساتھ ہموار ہو جائے گی، زمین بوس کر دے گا، اور میرے رب کا وعدہ حق ہے۔ رب کا وعدہ حق ہے یعنی میرے رب نے جو نظام بنایا ہے ان چیزوں کے عمروں کے لیے، وہ مقررہ وقت جو ہے وہ مقررہ وقت میں، یعنی اس کی عمر پوری ہونے پر وہ ختم ہو جائے گا۔ کہتے ہیں کہ یہ دیوار جو ہے وہ ابھی بھی لوگوں نے دیکھا ہے، اس کے بچے کچھ دیوار آہنی دیوار جو تانبے سے جوڑا گیا ہے، اس کے کچھ بچے کچے دریال نامی جگہ ہے، وہاں پر موجود ہے اس جگہ کا۔ کہتے لوگوں نے دیکھا ہے، خلیفہ عباسی کے زمانے میں اس نے خواب میں دیکھا خلیفہ نے، تو اس دیوار کو تو بندہ بھیجا وہاں پر، تو انہوں نے دیکھا کہ یہ لوہے کے اینٹوں سے بنا ہوا ہے، یہ اینٹ پگھلے ہوئے تانبے سے جڑی ہوئی ہیں۔ بہار انوار میں یہ روایت، بہرحال
اس کی ایک عمر تھی، اس عمر میں یہ چیز ختم ہو گئی۔ وَتَرَكْنَا بَعْضَهُمْ يَوْمَئِذٍ يَمُوجُ فِي بَعْضٍ وَنُفِخَ فِي الصُّورِ فَجَمَعْنَاهُمْ جَمْعًا۔ ذوالقرنین کا واقعہ یہاں تک ختم ہو جاتا ہے۔ یہ پیچھے جو کہا ہے وَكَانَ وَعْدُ رَبِّ حَقًّا، یہ وعد رب حقہ کو بعض لوگ قیامت سمجھتے ہیں، اور اس کے لیے اگلی آیت جو ہے وہ قرینہ قرار دیتے ہیں۔ یومئذ یموج فی بعض ونفخ فی الصور، نفخ صور تو قیامت کے دن ہوگا، لیکن یہ اس کے لیے قرینہ نہیں بنتا۔ یہ ذوالقرنین کا واقعہ یہاں تک ختم ہوتا ہے، اور پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ کا اپنا کلام شروع ہوتا ہے، جیسے قرآن کا طریقہ کلام ہے وہ ہے وَتَرَكْنَا بَعْضَهُمْ يَوْمَئِذٍ يَمُوجُ فِي بَعْضٍ، اور اس دن ہم انہیں ایک حال میں چھوڑ دیں گے کہ وہ ایک دوسرے کے ساتھ گتھم گتھا ہو جائیں، اور سور پھونکا جائے گا، پھر ہم سب کو ایک ساتھ جمع کریں گے۔ یعنی یہ قیامت کے واقعے کا ذکر ہے۔ وَتَرَكْنَا، جن کو اللہ تعالیٰ نے اپنے حال کے اوپر چھوڑ دیا۔ بارہا کہا ہے آپ سے کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے سب سے بڑا عذاب یہ ہے کہ ان کو اپنے حال پر چھوڑ دیا جاتا ہے۔ جب ان کو اللہ تعالیٰ وَتَرَكْنَا، بعض ایک دوسرے کے ساتھ گتھم گتھا اور لڑائی جھگڑا کرتے ہوئے ہم نے ترک کر دیا، چھوڑ دیا، تو اس کا نتیجہ یہ ہوگا کہ وہ ایک دوسرے کے ساتھ لڑتے رہیں گے، اور اتنے میں سور پھونکا جائے گا، وَنُفِخَ فِي الصُّورِ، اور سور پھونکا جائے گا، فَجَمَعْنَاهُمْ جَمْعًا، پھر سب کو بعد میں قیامت کے دن سب کو ایک جگہ جمع کیا جائے گا۔ سور پھونکنے کا ایک تعبیر ہے قرآن مجید میں، دو سور ہے۔ ایک سور پھونکا جائے گا قیامت سے پہلے، اس سور کے پھونکنے سے تمام ذی روح جو ہے وہ مر جائیں گے، کوئی زندہ نہیں رہے گا۔ اور پھر اس کے بعد ایک اور سور پھونکا جائے گا، اور اس سور سے پھر سب زندہ ہو جائیں گے۔ یہ ہے نفختین ہیں، دو مرتبہ سور پھونکنا ہے۔ سور پھونکنا کیا چیز ہے؟ کوئی آواز ہے، اس آواز سے مرتے بھی ہیں اور اسی آواز سے زندہ بھی ہوتے ہیں۔ یہ ایک تعبیر ہے، اس کی تفصیل کا ہم کو علم نہیں ہے، یہ غیبی معاملات میں سے ہے۔ جیسے خدا نے فرمایا ہے اسی طرح ہم کہیں گے سور پھونکنا کہیں گے، بس اس ایک سور کے پھونکنے سے ساری ذی روح جو ہے وہ مر جاتے ہیں، اور دوسرے سور کے پھونکنے سے سارے ذی روح زندہ ہو جاتے ہیں۔ دوبارہ زندہ ہونے کے بھی اسباب و علل اس سور میں ہے، اور سب کے مرنے کے بھی اسی میں ہے، اسی سور میں۔ نوعیت مختلف ہے، اور یہ ارادہ خدا ہے، اس کے پیچھے کار فرما ہے۔ کہتے ہیں کہ پہلا سور اور دوسرا سور، یہ ان دونوں کے درمیان میں کتنے زمانے کا فاصلہ ہوگا؟ بعض روایت میں ہے وہ فاصلہ اتنا زمانہ گزرے گا، اتنا لمبا ہوگا جو تصور کے قابل بھی نہیں ہے، اتنا لمبا عرصہ گزرے گا ان دونوں کے درمیان۔ یعنی اس کائنات کو ایک مرتبہ سور پھونک دیا گیا، اس موجودہ کائنات، موجودہ نظام کو درہم برہم کر دیا گیا۔ اس نظام کے درہم برہم کرنے کے بعد دوسری کائنات اور دوسرا نظام لائے گا دوسرے پھونک سے، ان دونوں کے درمیان میں ایک ایسا وقفہ ہوگا جو قابل تصور نہیں ہے، ہمارے لیے قابل تصور کوئی چیز بھی نہیں ہے۔ اگر آپ جس طرح ہم اس دنیا کے مشاہداتی چیزوں کو سمجھ رہے ہیں،
اسی طرح سمجھنا چاہیں اسی طرح سمجھنے والی چیز نہیں ہے۔ اس لیے ہم خود دیکھتے ہیں کہ اس دنیا میں بھی پہلے بھی بتایا ہے آپ کو کہ ہم جب خاک تھے تو وہاں پھر رہن سہن کا طریقہ کچھ اور تھا، جب عالم نباتات کے منتقل ہو گئے تو قانون زیست بدل گیا، اور پھر وہ عالم جرثومہ حیوان کے اس میں قانون زیست بدل گیا، پھر جب جنین ہو گیا تو پھر قانون زیست بدل گیا، پھر دنیا میں آیا تو قانون زیست بدل گیا، پھر جب قبر میں جائیں گے عالم برزخ میں قانون زیست عالم ارواح روح۔ روایات میں ہے کہ ہماری ارواح جو ہے ہماری دنیا میں آنے سے 2000 پہلے خلق ہو چکی ہوئی ہوتی ہے، 2000 سال پہلے عالم ارواح، اور وہ عالم ارواح جو اس جسم سے پہلے روحیں خلق ہوئی ہیں، وہ کس طرح زندگی کرتی رہی ہماری روحیں، اور ہماری روح ہم کو نہیں پتہ وہ کس شرائط کے تحت عالم برزخ میں کون سی شرائط، کون سے لوازمات دستور حیات اور قانون زیست ہوگا، لازم ہوگا برزخ میں، ہمارے لیے یہاں کی زندگی میں قابل فہم نہیں ہے۔ اسی طرح ہے کہ یہ کائنات جب ختم ہو گئی، یہ نظام ختم ہوگا، یہاں کا زمان و مکان کا تصور ختم ہو جائے گا، ایک اور کائنات وجود میں آ جائے گی، اس کائنات کے اوپر حاکم قانون کے تحت مردے زندہ ہو جائیں گے۔ لوگ کہتے ہیں نا کہ رسالہ نام سے اگر آپ سچے ہیں تو پھر ہمارا آبا و اجداد کو زندہ کر کے لے آؤ۔ قرآن نے، رسول نے کبھی نہیں کہا کہ اسی نظام میں دوبارہ زندہ ہوگا، اس کائنات کے اوپر حاکم جو نظام ہے اس کے تحت دوبارہ زندہ ہوگا نہیں کہا۔ اس کائنات نے ختم ہونا ہے، اس نظام نے ختم ہونا ہے، اس طبیعتی قوانین نے ختم ہونا ہے، اور پھر ایک اور نظام آئے گا، اس نظام کے تحت یہاں پر انسان کی تخلیق ہوتی ہے پدر مادر دونوں کی طرف سے جڑنے والے جرثومے سے ایک انسان کی تخلیق ہوتی ہے۔ روایت میں ہے کہ انسان قبر میں انسان کا سارا اجزاء بدن گل سڑ جائے گا، سوائے اس طینت کے جس طینت سے انسان خلق ہوا ہے، وہ نہیں گلے گا، نہیں سڑے گا، وہ رہے گا، ٹھیک ہے، وہ ایک بیج کے طور پر رہے گا۔ دیگر روایات میں ہے سوا عجم الذنب، عجم الذنب کا ایک دانے کا نام ہے، رائی کے دانے کی طرح کے ایک دانہ ہے، اس کو عجم الذنب کہتے ہیں، سوائے عجم الذنب کے اور باقی سالہ گر سڑ جائے گا۔ یہ عجم الذنب، یہ طینت باقی رہے گی، اس طینت کے لیے ایک فضا اس نظام میں نہیں ملے گی، اس کائناتی نظام میں وہ فضا میسر نہیں آئے گی یہ پھلنے پھولنے کے لیے۔ بیج ہے، بیج موجود ہے، پڑی ہوئی ہے، اس کو دوبارہ پھلنے اور پھولنے کے لیے یہاں یہ فضا سازگار نہیں ہے۔ وہ دوسری کائنات جب وجود میں آ جائے گی دوسرے سور کے پھونکنے کے بعد، اس وقت اس بیج کے لیے پھلنے پھولنے کی فضا سازگار ہو جائے گی، اور وہ پھلنے پھولنے لگے گی، اور فوراً قبروں سے سر اٹھا کر کے بھاگیں گے اللہ تعالیٰ کی طرف، حساب گاہ کے اوپر حساب کے لیے دوڑ کر جائیں گے۔ ہے نا قرآن مجید میں، دوڑ کر قبروں سے نکل کر دوڑ کر کے جائیں گے عدالت گاہ میں اللہ کو حساب دینے کے لیے۔ کوئی مجال نہیں ہے کہ آپ نہ جائیں، آپ کو دوڑ کر جانا پڑے گا، ٹھیک ہے، حساب گاہ میں اللہ کو حساب دینے کے لیے۔ وَنُفِخَ فِي الصُّورِ، نفخ یہ دوسرے سور کی بات ہے، پہلے سور کی نہیں۔ دوسرے سور فَجَمَعْنَاهُمْ جَمْعًا، پہلے سور نے تو کیا کرنا ہے، نابود کرنا ہے، سب کو مار دینا ہے، اور یہ دوسرے سور کی بات ہے، یہ اس نے پھر دوبارہ اٹھا کر کے محشر کے اس میدان میں سب کو ایک جگہ جمع کریں گے، اولین اور آخرین سب ایک جگہ جمع ہوں گے۔ اس لیے کہتے ہیں نا دعاؤں میں دعا کرنا بھی چاہیے نا کہ
یوم تبل السرائر، اس دن راز فاش ہو جائیں گے۔ یہ دعاؤں میں ہے ولا تفضحنی علی رؤوس الاشہاد، سب برملا مجھے رسوا نہ کر، سب ہوں گے۔ قدیم حضرت آدم سے لے کر آخر انسان تک، پتہ نہیں دنیا کی کتنی لمبی عمر ہے، ابھی کتنے لوگوں نے آنا ہے، سب وہاں پر جمع ہوں گے۔ اس سب کے سامنے اللہ کو جواب دینا ہوگا، اور ہمارے اعمال، جیسا کہ کہا کہ جو کچھ عمل کیا ہے وہ محضرہ حاضر پائیں گے آپ کو۔ میں اپنا عمل جو ہے وہ برا عمل جو خلوتوں میں کرتا رہا ہوں، وہ سامنے آئے گا، ہر کوئی دیکھے گا، تو شرمندہ ہوگا نا۔ دنیا میں دین کا ٹھیکیدار بنا پھرتا رہا، اور امام کا مال کھاتا رہا، اور خلوتوں میں یہ کرتا تھا۔ لیکن ایک دعا ہے، حضرت ابراہیم دعا فرماتے ہیں، حضرت ابراہیم دعا فرماتے ہیں وَلَا تُخْزِنِي يَوْمَ يُبْعَثُونَ، جب لوگ مبعوث ہوں گے اس وقت مجھے رسوا نہ کر۔ حضرت ابراہیم۔ امام زین العابدین کی دعا میں ہے وَلَا تَفْضَحْنِي بَيْنَ أَوْلِيَائِكَ، اپنے دوستوں کے درمیان مجھے رسوا نہ کر۔ یعنی اس جملے سے ایک بات سمجھ میں آتی ہے کہ اولیاء اللہ کے درمیان میں کم تر درجہ اگر مل گیا تو یہ میرے لیے رسوائی ہے۔ بین اولیاء کہا ہے، اللہ اولیاء اللہ کے صفوں میں بیٹھنا ہوگا نا ائمہ کو۔ اولیاء اللہ کے صفوں میں اگر میں کم تر درجے کا ہوں گا تو اس وقت وہ میرے لیے رسوائی ہوگی۔ تو فرمائے کہ مجھے رسوا نہ کر اپنے اولیاء کے درمیان میں۔ وَعَرَضْنَا جَهَنَّمَ يَوْمَئِذٍ لِلْكَافِرِينَ عَرْضًا الَّذِينَ كَانَتْ أَعْيُنُهُمْ فِي غِطَاءٍ عَنْ ذِكْرِي وَكَانُوا لَا يَسْتَطِيعُونَ سَمْعًا، اور اس دن ہم جہنم کو کافروں کے سامنے پیش کریں گے جن کی نگاہیں ہماری یاد سے پردے میں پڑی ہوئی تھیں اور وہ کچھ سن بھی نہیں سکتے تھے۔ اس کی تشریح انشاءاللہ آئندہ۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔